بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، امام صاحب نے ہم سے کہا کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، تو آزار کے باوجود ہم آپ کے سامنے آ گئے. مومن جب ایک دوسرے مومن سے ملے تو قرآن پاک کے اندر مومن کی شان بتائی گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مومن جب ایک دوسرے سے ملے تو اسے حق بات بتلائے، حق بات کی نصیحت. یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. آپ بھی صاحب ایمان ہیں، میں بھی کلمہ گو ہوں، ہمارا ایک دوسرے سے کلمے کا رشتہ ہے. اس رشتے کی بنیاد پر ہم پر، آپ پر، سب پر ایک فریضہ ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. اور خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی اسی چیز کا نام نہیں کہ کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، کچھ اور کام کرے، بلکہ اصل خیر خواہی تو یہ ہے کہ ایسی بات کسی کو بتلا دے جس سے اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے. اللہ اور اس کا رسول اگر راضی ہو جائے کسی عمل سے تو پھر وہ چیز جو ہے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اس کے کام آنے والی ہے. ظاہر بات ہے جب قیامت ہوگی اور سواندے پر سورج ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ایک ایک نیکی کی آدمی کو تلاش ہوگی. وہاں اگر آدمی عذاب الہی سے بچ سکے گا تو وہ فقط اللہ کی رضامندی سے بچ سکے گا. اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کام آئے گی، اس کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایسی بات کہنی چاہیے جس سے اس کا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور وہ چیز جو ہے اسے دنیا میں بھی کام دے اور آخرت کے اندر بھی کام دے. اللہ مجھے اور آپ کو اور سب کو حق بات پر قائم رہنے کی، حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، سید الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں. امام الانبیاء والمرسلین ہیں. سارے انبیاء کی امامت حضرت نے کی ہے یوم معراج میں، شب معراج کے اندر. تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اور سارے مسلمان مانتے ہیں، سب مسلمان مانتے ہیں. تو اتنی بڑی شخصیت جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا. صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، اور صرف مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنایا. تو وہ سرکار دو عالم جن کے بارے میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ انہیں
انہیں اپنی امت سے اور ساری انسانیت سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی، اور کتنا محبت بھرا دل سرکار دو عالم اللہ کے یہاں سے لے کر کے آئے تھے، اور ساری دنیا کی کتنی محبت سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے لیے سرکار دو عالم کے دل میں اللہ نے بے انتہا محبت اور شفقت۔ حضور کا عالم یہ کہ اپنوں کو تو خیر سبھی مانتے ہیں، اپنوں سے تو سب محبت رکھتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے غیروں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا، فرمایا غیروں کو بھی سینے سے لگایا، غیروں کو بھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے رہے، زخم کھاتے رہے، خون بہتا رہا، لیکن ساری دنیا اور دوسرے لوگوں کو یہ مطلب خیال ہوتا رہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، لیکن سرکار دو عالم نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، غیروں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، دشمنوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت بھرے دل کے ساتھ مکے سے طائف گئے، اور طائف کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، کلمہ طیبہ کی دعوت دی۔ وہ لوگ جو ہیں سرکشی پر اتر آئے، یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ دوسرے شہر سے آنے والا ایک مسافر ہے، ایک انسان ہے، اس کی کچھ نہ کچھ چاہے بات مانی جائے نہ مانی جائے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ مہمانداری کی جائے، اور اگر مہمانداری بھی نہ کی جائے تو اس کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کی جائے۔ مگر انہوں نے سرکار دو عالم کے ساتھ بدتمیزی کی، اور بدتمیز لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا پہلے بھی کہ حضور کے اوپر انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لہولہان ہو گیا، اور وہ خون جو ہے وہ پیروں تک ہو بہا، اور جوتیاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، وہ حضور کے ساتھ تھے، وہ رہ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچتے بچاتے ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے زخم دھوئے۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی وہ جو ہے وہ زخم دھو رہا ہے، اس کا دل مرا رہا ہے، اسے غصہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، انہوں نے تو ایک مہمان، ایک عام جیسے انسان کا بھی لحاظ نہیں کیا جیسے کہ ایک عام آدمی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے لیے زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، اس لیے نہیں آیا ہوں کہ لوگوں کے لیے بد دعائیں کروں اور لوگوں کے لیے عذاب کی درخواست کروں، بلکہ میں تو اللہ لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اپنے ہو یا غیر، اپنوں کے لیے تو سبھی کر دیتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر کے اندر ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک دوسرے فرشتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، یہ جو فرشتہ ہے اس کا نام ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور پہاڑوں پر مقرر ہے، اور اسے پہاڑوں کا انتظام سارا اس کے سپرد ہے۔ اب یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بول کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر سے ایک پہاڑ کو لاؤں اور ادھر سے ایک پہاڑ کو لاؤں، اور انہیں آپس میں اس طریقے سے پیس دوں جس طرح جو چکی کے پاٹوں کے بیچ میں اناج پس جایا کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں جو ہے زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایمان لائیں۔ اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قلوبہم فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اس لیے کہ جانتے نہیں،
یہ نادان ہے، شیطان نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور شیطان ان کے دلوں اور دماغ کے اوپر چھا گیا ہے۔ بتوں کی محبت اور برائیوں کی محبت ان کے دل اور دماغ پر چھا گئی ہے۔ اے اللہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، تو انہیں ہدایت دے دے، ان کے اوپر زحمت نہ کر، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یہ تھے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تکلیفیں برداشت کی، انتہائی تکلیفیں برداشت کی۔ حضور اسی کلمے کی دعوت کی بنیاد پر صحابہ کرام جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے، لیکن اپنے بھی بازے آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب آپ کا دشمن ہو گیا، اور سارا عرب جو پہلے محبت کرتا تھا وہ دشمن بن گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن گیا، اسی کلمے کی دعوت کی بنیاد پر، اسی دین کی دعوت کی بنیاد پر۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ اتنے دشمن ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ اور میرے پیارو، سننے کو تو ایک بہت معمولی سی بات ہے، گھر چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، لیکن ذرا سوچ کے دیکھو اگر اجڑنا پڑ جائے تو کس قدر زور پڑتا ہے۔ اللہ حفاظت، اجڑنا اگر پڑ جاتا ہے ایسے نہیں خوشی سے، ایک تو یہ کہ صاحب ہمیں یہاں کی بجائے دہرادون میں ہم نے کوٹھی بنا لی، وہاں سے مطلب یہ کہ یہاں چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، وہاں ہم نے پلاٹ لے کر کے بڑا مکان بنا لیا اور وہاں ہمارا روزگار آ گیا، پھر تو ہم خوشی خوشی بھی چلے جائیں گے کسی دوسرے شہر کے۔ ایسا کوئی معاملہ نہ تھا کہ خوشی خوشی جایا جا رہا تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کو چھوڑ کر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ مکے کے اندر اللہ کا گھر تھا، مکے کے اندر کعبۃ اللہ تھا، مکے کے اندر حضور کے آباء و اجداد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہائش رہی ہے، تو بہرحال وہاں اللہ کا گھر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر کے تشریف لے گئے، غار ثور ہے کچھ فاصلے پر، 5 کلومیٹر کتنے دور پر، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا، پورا مکہ شہر سامنے آ رہا تھا۔ اللہ کے اس رسول جو ضبط و تحمل اور برداشت کا پہاڑ تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مکہ شہر تو کس قدر پیارا شہر ہے، تو کتنا پیارا مسکن ہے، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہاں مجھے رہنے دیتے، مگر افسوس کہ تیرے ساکنان اور تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ کے ساتھ یہاں سے وہاں تشریف لے گئے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی قربانیاں دی، اور اس قربانیوں کے بدلے میں یہ نہیں ہے کہ اپنی آل اولاد کے لیے کچھ سمیٹا، کچھ اکٹھا کر لیا، کچھ حکومت و سلطنت اور بادشاہت اکٹھی کر لی۔ یوں فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے گھر میں 15 دن تک آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس طریقے سے فقر و فاقہ کی زندگی، فقر و فاقہ کی مال آتا بھی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کو لٹاتے بھی تھے، مگر اپنے خاندان کو اور اپنے اہل بیت کو حضور تسلی دے دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ فرماتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے ہاں بہت سارے خادم آئے، بہت سارے غلام آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ خادم غلام باندیاں آتی تھی تقسیم کر دیتے تھے، کتنا ہی آ جاتا تھا تقسیم کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا، ان کی سخاوت کی کیفیت یہ تھی سرکار دو عالم کی، کہ ایک دن آئے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، لوگ موجود کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا ذرا ٹھہرو، اور پھر گھر تشریف لے گئے، اور گھر سے پھر تشریف لائے اور لا کر کے نماز پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی تھی آج، آپ تشریف لے گئے عین مصلی پہ سے گھر چلے گئے؟ نے فرمایا کہ کچھ مال آیا تھا، وہ میں نے سارا تقسیم کر دیا تھا، مگر یہاں آ کے یاد آیا کہ صاحب وہ کچھ پیسے وہ وہاں اس کے بستر کے نیچے رہ گئے، 2-4 درہم
2-4 درہم اس بستر کے نیچے رہ گئے ہیں، تکیے کے نیچے، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نماز میں اللہ سے ملاقات کروں یا میری موت آ جائے اللہ سے، ایسے حال میں ملاقات کروں کہ کچھ پیسے میرے گھر کے اندر بچے ہوئے، اس لیے مجھے یہ بھی کہو، ورنہ کیا دینے لگے تھی وہی نماز پڑھ کے پھر دے دیتے۔ لیکن حضور کی سخاوت کا عالم یہ کہ گھر والوں کو بھی ضرورت ہے اور حاجت ہے، لیکن سرکار دو عالم نے 4 روپے بھی، تھوڑے سے پیسے بھی، 2-4 درہم بھی اپنے یہاں پسند نہیں فرمائے۔ یہ سخاوت کا عالم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے صحابی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضور کے چچا زاد بھائی، حضور کے داماد اور حضور کی گود میں پلے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ داماد ہی نہیں، بھائی ہی نہیں، بلکہ حضرت علی کو پالا ہی سرکار دو عالم نے تھا، انہیں کے گھر پلے۔ حضور خود پلے تھے علی کے باپ ابو طالب کے یہاں، اور پھر علی اپنے چھوٹے بھائی کو حضور نے گود لے لیا اور وہی ان کی پرورش کی۔ ان کا مدینے میں رہتے ہوئے نہ الگ گھر تھا نہ الگ کھانا پینا تھا، حضور ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تو پھر حضور نے ہی ایک گھر دے دیا تھا، اس کے اندر جو ہے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور کھانے پکانے کی کچھ ضروری چیزیں سرکار دو عالم نے ہی عطا فرماتی تھی۔ تو یہ اتنا پیارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، داماد، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو منہ بولا بیٹا، اور بیٹی حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور غلام اور باندیوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اے فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں نشان پڑ، گٹے پر، اور پانی لاتے لاتے، کنویں سے پانی لایا جاتا تھا اس زمانے میں، تمہارے کندھے پر نشان پڑ، تمہارے کپڑے جھاڑو دینے کی وجہ سے میلے اور کچیلے رہتے۔ سرکار دو عالم کے پاس بہت ساری باندیاں اور غلام آئے ہوئے ہیں، سب کو دے ہی رہے ہیں، تمہیں بھی دے دیں گے، چلے جاؤ تمہیں بھی دے دیں گے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت علی کے کہنے کی وجہ سے تشریف لائی، لیکن دیکھا وہاں دروازے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جھمگٹا سا لگا ہوا ہے، لوگ ہیں، حیا آئی اور واپس ہو گئی۔ حیا آئی، سیدۃ النساء اہل الجنہ کو حیا آئی۔ تو خیر حضور نے دیکھ لیا کہ آئی تھی فاطمہ اور چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے فارغ ہو کر پھر کسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ میری بیٹی تم آئی تھی اور پھر واپس ہو گئی، کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی یہ کہنے لگے، حسن کے ابا یہ کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، تمہاری یہاں کمر پر جو ہے نشان پڑ گئے مشکیزے کے، تمہارے کپڑے میلے چلے رہتے ہیں، باندیاں اور غلام آئے ہوئے ہیں، سرکار سب کو دے رہے ہیں، تمہیں بھی دے دیں گے، تم بھی لے آؤ۔ تو اس خیال سے میں چلی گئی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ ہیں، بہت سارے مجمع ہے، اس لیے مجھے حیا آئی، میں واپس۔ حضور سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میری بیٹی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ دنیا کا مال و متاع تمہیں لوگوں کو دے دوں اور تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اور قیامت کے دن وہ تمہارے زیادہ کام آنے والی؟ تو بیٹی بھی کس کی تھی؟ محمد بن عبداللہ کی بیٹی سید الانبیاء والمرسلین نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، جس میں آپ کی رضا اس میں میری رضا، جس میں آپ کی تمنا وہی میری تمنا۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ، اس سے بہتر خادم سے بہتر زیادہ کام آنے والا یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں۔ اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور حضور نے ہر نماز کے بعد تلقین کی تھی، اس لیے ہر نماز کے بعد ہی پڑھنی چاہیے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے چونکہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد وہی نفلیں نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پر لوگ اسے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا مانگ کر چلے جاتے ہیں۔
لیکن بات صحیح یہ ہے کہ یہ پانچوں وقت میں ہی اپنے وقت میں نفلوں سے پہلے نفلوں کے بعد جب چاہے اگر پڑھ لیں تو یہ سرکار دو عالم نے حضرت فاطمہ کو بتایا ہے نسخہ، اور یہ تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور کی سخاوت دیکھیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں اور بڑی بڑی چیز اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، کسی غریب اور فقیر کے لیے تو چھوٹے نوٹ، چھوٹی چیز، اور اپنی بچی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے داماد کے لیے بڑی چیز اور بڑھیا چیز، بڑے نوٹ۔ میرے بزرگوں، بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے ہمیں جو تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا کا مال و متاع تو دوسروں کو دے دیتے تھے اور اپنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی ساری دنیا نے یہ بات مانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تو نہیں تھے، دماغ کے کچھ کم تو نہیں تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی، بھوک تو لگتی تھی ان کو بھی، کھانے کی ضرورت تو انہیں بھی ہوتی تھی، اور مطلب یہ کہ مکان تو انہوں نے بھی دیکھے تھے، اور مطلب یہ کہ مکان اچھے اچھے بھی دیکھے تھے، ملک شام کا سفر بھی کیا تھا۔ اور میرے بزرگوں، لیکن ایک تو یہ ہو کہ کوئی دیوانہ ہو اسے پتہ ہی نہیں، سرکار دو عالم تو عقل مندوں کے عقل مند تھے، حکیموں کے حکیم تھے، وہ جانتے تھے دنیا کی چیزوں کو بھی، لیکن اس کے باوجود حضور چونکہ ان کی آنکھیں اتنی کھلی ہوئی تھی، ان کا دل اس قدر کھلا ہوا تھا کہ وہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دنیا کو زیادہ جانتے تھے، وہ آخرت کی دنیا اور وہاں کی ضرورت کو زیادہ سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا تو کسی نہ کسی طرح کٹی جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اگر آخرت میں آدمی کامیاب ہو جائے تو پھر یہ یہاں کے مال متال، یہاں کی جو ہے خادم اور یہاں کی باندیاں اور یہاں کے مکان اور باغات کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہمیں ایک دفعہ مرنے کے بعد اللہ کہہ دے جا معاف کیا، بس مزے ہی مزے ہیں، لطف ہی لطف ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم اپنوں کو جو ہے وہ آخرت کی بات بتاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں بتاتے تھے جو دنیا کی بجائے آخرت پہ کام آنے والی۔ تو میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، حضور رحمت للعالمین ایسے رحمت للعالمین کہ انہوں نے پتھر کھائے اور پتھر کھا کر کے بھی دوسروں کے لیے رحم کی درخواست، ایسے سخی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مال دولت دوسروں کے لیے تقسیم کر دیا، ایسے سخی، اور مرتے مرتے جیتے جیتے اس امت کا غم اور درد لے کے چلے گئے، کاش یہ امت ہدایت پر آ جائے، اچھائیوں پر آ جائے، برائیوں سے چھٹ جائے۔ مرتے مرتے سب لوگ نفسی نفسی کہتے ہیں قیامت کے اندر بھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ تو ایسے سرکار دو عالم کا، ایسے نبی محترم کا، جس پر آپ بیئر میں بھی ایمان لائے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس کا ہم روزانہ زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کا کوئی حق بھی ہے ہم پر یا نہیں ہے؟ بات زیادہ لمبی کرنے کا ارادہ نہیں، پتہ نہیں آپ کا بھی کیا مزاج ہوگا کیا نہیں، بہرحال مجھے عرض کرنا ہے کہ ان کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے تو ادا کر دیا، انہوں نے تو پتھر کھا لیے، انہوں نے تو مطلب دندان مبارک شہید کروا دیا، انہوں نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، انہوں نے تو اپنی بیوی بچوں کو فاقے سے رکھا، تو انہوں نے تو سب کچھ کر دیا، اب ہمیں بھی کچھ کرنا ہے نہیں؟ خود سرکار دو عالم سب کہتے ہیں تو کیا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ وہ میری محبت نہیں، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ جب تک میری محبت نہ کرنے لگے اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں۔ بس زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور کے اوپر امتی ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی ہونے کے لیے ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے محبت، ایک کسوٹی وہ ہے محبت، اور حضور نے کوئی مطالبہ نہیں کیا علاوہ اس کے کہ سب چیزوں سے زیادہ میرے سے محبت کرنی۔
اور حضور نے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد اعلان کر دو ان ساری تکلیفوں پر اور اس ساری تبلیغ پر میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا علاوہ محبت کے۔ محبت کا سوال کرتا ہوں، محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتا۔ اور یہ حضور کو کہا جا رہا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے، اے محبت اعلان کرو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محمد کہہ دو کہ اس پر مجھے تمہارے سے کسی اجر کی امید نہیں اور کسی اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت داری کی محبت۔ تو میرے بزرگوں، اگر حضور سے ہمیں محبت ہے اور الفت ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے۔ محبت ایمان کی کسوٹی ہے، محبت عاشق رسول ہونے کی کسوٹی ہے، محبت مومن ہونے کی کسوٹی ہے۔ اگر محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، مومن کامل ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو مومن کامل نہیں۔ میرے بزرگوں، ایک ذرا سی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں۔ حضور سے محبت اول میں تو ایک ذرا محبت کہیں کسے؟ محبت کہتے ہیں دل کا کسی کے ساتھ اٹک جانا، دل کا کسی کے ساتھ ربط ہو جانا، دل کا کسی کے ساتھ جڑ جانا۔ جب ہر چیز میں اسی کا محبوب کا خیال آنے لگے تو اس کا معنی ہے کہ محبت ہے۔ روٹی کھا رہا تو جب خیال کاش وہ بھی ہوتا، اور صاحب مطلب یہ کہ کہیں بڑھیا جگہ ٹہلنے جا رہا کہ یار میرا محبوب بھی ہوتا، اچھی چیز پہن رہا ہے تو وہ بھی ہوتا۔ تو جس کے ساتھ دل اٹک جائے اس کو کہتے ہیں محبت۔ جس کے ساتھ دل اٹک جائے، ہر اچھائی میں وہ یاد آنے لگے، اسے کہتے ہیں محبوب اور اسے کہتے ہیں محبت۔ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ محبت ایک تو ہوتی ہے فطری محبت، فطری محبت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ تو ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر فطری محبت ہوتی ہے ماں کو بیٹے سے، چاہے بیٹے میں کوئی بھی کمال نہ ہو، ماں کو بس وہی پسند ہے۔ اس کا لڑکا کالا ہو یا گورا ہو، کانا ہو یا دونوں آنکھوں کا ہو، ہنر ہو اس میں نہ ہو، ہر ماں اپنے ہی بیٹے سے محبت ہے۔ اس میں کمالات کو کوئی دخل نہیں، کمالات کو کوئی دخل نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور دوسرے سے محبت کرتی ہے اس وجہ سے کہ بڑا قابل آدمی، ارے ہوگا قابل اپنے لیے ہوگا، ہے تو میرا یہی، اسے برا کہے گی بھلا کہے گی، تو پڑھتا نہیں، تو لکھتا نہیں، تو کام نہیں کرتا، لیکن محبت پھر اسی سے کرے گی۔ محبت اگر وہ رات کو ادھر ادھر ہو گیا تو بے چین ہوئی پھرے گی، اس کا کان گرم ہو جائے تو ڈاکٹروں کو بلاتی پھرے گی، محبت اس سے کرے گی۔ بکری اپنے بچے سے محبت کرے، کتیا اپنے بچے سے محبت کرے، تو یہ تو محبت فطری ہے، طبعی ہے، فطری ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ کسی کو کسی کمالات کو کوئی دخل نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک محبت ہوتی ہے، وہ محبت کہتی ہے طبعی، عقلی طبعی محبت، کہ طبیعت کو کھچاوٹ ہو جاتی ہے، عقل کو کھچاوٹ ہو جاتی ہے، رشتہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بغیر رشتے کی۔ وہ کیوں ہوتی ہے وہ محبت؟ علماء نفسیات نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے حسن، بعض دفعہ کسی کا حسن و جمال دیکھ کر کسی سے محبت ہو جاتی، دیکھ کھنچ جاتا ہے، خواہ میں دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ یاد آنے لگتا ہے۔ ایک تو حسن و جمال کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور دوسری وجہ ہے احسانات۔ کوئی بہت خرچ کرتا ہے، بہت احسانات کیے ہیں، ویسے وہ چاہے کالا ہے یا پیلا ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے، لیکن فلاں آدمی ہے، فلاں آڑی میں کام آیا، فلاں آڑی میں کام آیا، فلاں آڑی میں کام آیا، سب میرے جدا ہو گئے، اس نے میرے کام کیا، شادی میں کام آیا، مقدمے میں کام آیا، تو پھر بھی اس آدمی کے دل کے اندر اس کی محبت ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ سخاوت کا معاملہ ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے کمالات کی بنیاد پر، تیسری وجہ ہے کمالات۔
بعض آدمی کے کمالات دیکھے اور کمالات دیکھ کر اس سے محبت ہو گئی. ہاں بس کیا کمال ہے. بعض کی آواز سن کر، آواز کا کمال سن کر کے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا گانا گا رہا ہے، لوگ گانے والوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب بچے جو ہیں وہ کسی کا ٹلہ مارنے کی اور اس کی ہی کمالات کچھ دیکھ لیتے ہیں تو صاحب مجھے کرکٹ کی وجہ سے ہی محبت کرنے لگتے ہیں، کمالات دیکھ کر کے محبت کرنے لگتے ہیں. تو انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت 3 وجہ سے کسی سے محبت کرتی ہے. یا تو اس کے اندر حسن ہو، یا اس کے اندر سخاوت و نوال اور احسان ہو، اور یا اس کے اندر کسی طرح کا کمال. اور اگر کسی کے اندر تینوں چیزیں پیدا ہو گئی ہوں، شکل دیکھو تو دیکھنے کے لائق، اور صاحب احسانات دیکھو، اخلاق دیکھو تو کمال ہی، اور صاحب مطلب یہ کہ اس کے کمالات دیکھو تو کمال کی کوئی انتہا نہیں، تو پھر ایسے شخص سے محبت نہیں کی جائے گی تو کیوں نہیں کی جائے گی؟ جس کے اندر حسن و جمال بھی اعلیٰ درجے کا ہو، اور جس کے اندر کمالات بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، اور جو ہم سے تعلق بھی رکھتا ہو اور ہم پر احسانات بھی کرتا ہو، تو پھر اس سے محبت نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ پھر یہ کہے سے جھاڑ جھنکاڑ سے محبت کرے گا اگر ایسے سے بھی محبت نہیں کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں ہر چیز سے زیادہ میرے سے محبت کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سارے کمالات حضور کے اندر رکھے، سارا حسن و جمال حضور کے اندر رکھا، اور ساری سخاوت حضور کے اندر. حضور کے حسن کا عالم پوچھو، حضور کے حسن کا عالم یہ تھا. حضرت حسان ابن ثابت ایک صحابی ہیں، وہ یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور کے زمانے کا ایک شاعر گواہی دے رہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ میں کوئی انسان نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور میری آنکھ کسی حسین کو کہاں سے دیکھتی جبکہ کسی عورت نے اتنا حسین بچہ جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من كل سوء كأنك قد خلقت كما تشاء. حدیث میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من كل سوء، آپ کو پیدا کیا گیا اس طرح سے کہ کوئی بھی عیب اور کوئی بھی نقص اور کوئی بھی کمی آپ کے آنکھ، ناک، کان، رخسار، ہاتھ، پیر، کہیں بھی کوئی ایک چھوٹی سی بھی مطلب یہ کہ کمی نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب، ہر عیب سے آپ کو بالکل پاک پیدا کیا گیا. كأنك قد خلقت كما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے، اور ہر آدمی بھی چاہتا ہے کہ مجھے بڑھیا پیدا کیا جائے. حضرت ایسے تو سرکار دو عالم کا حسن و جمال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا فرماتی ہے کہ حضور اندھیری رات میں ہمارے گھر کی کوٹھڑی میں اگر مسکرا دیا کرتے تھے تو اتنی روشنی ہو جایا کرتی تھی کہ میں سوئی کے اندر دھاگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سن تو آپ نے رکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، اور مصر کی عورتوں نے جب انہیں دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہاتھ کاٹ لیے تھے. اب بچے سوچے گئے کس طرح کاٹ لیے تھے ہاتھ. اصل میں بات یہ تھی کہ صاحب انہیں عورتوں کو بٹھا دیا گیا تھا اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے گئے تھے اور چھریاں رکھ دی گئی تھی، اور انہیں یوں کہا گیا تھا کہ یوسف آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو پھل کاٹ کاٹ کر کے کھلانا، پھل کاٹ کاٹ کر کے کھلانا. سن انہوں نے پہرے رکھا تھا کہ یوسف ایسے حسین ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. تو زلیخا نے یہ کیا کہ ساریوں کو بلا کر ان کے سامنے دسترخوان لگائے اور ان کے سامنے پھل رکھے، چھریاں رکھی، چھریاں تھما دی کہ جب وہ آئیں گے تو پھل کاٹ کے پیش کرنا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے حسن و جمال سے اس قدر مبہوت ہوئی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ما ھذا الا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا. زلیخا نے کہا دیکھ کیا رہی ہو؟
پھل پیش کرو. تو جلدی میں انہوں نے آنکھ وہی لگی ہوئی ہے, آنکھ 1 منٹ کے لیے اسے جھپکانے کو تیار نہیں, اور مطلب یہ کہ انہوں نے جو چھری چلائی تو ہاتھ کر دی. قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے. کوئی ویسا ذکر نہیں کہ دا سچا دا پکا ہو, قرآن پاک کے اندر اس ہاتھ کاٹنے کا ذکر موجود ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے. اگر میرے سرکار دو عالم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو وہ اپنے سینے کاٹ, اتنی مبہوت ہوئی. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا معاملہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا, اب مسجد تھی, مسجد کو یوں تھوڑا ہی تھی, مطلب چھپر کی مسجد تھی, باہر بہت بڑا صحن تھا اور سامنے چاند نکلا ہوا تھا. حضور جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے صحن میں ایک چٹائی پر, اور چاند کی شعائیں حضور کے چہرے انور پر پڑ رہی تھی, اور حضور نے ایک لال دھاریوں دار کرتا پہن رکھا تھا, لال دھاریوں دار کرتا پہن رکھا تھا کہ وہ چمک کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا ہی تھوڑا تھوڑا سا ہلکا گلابی ہو گیا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, سورج وہ جو ہے چاند کی کرنیں پڑ رہی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہاں کھڑے ہو کر کبھی چاند کو دیکھتے رہے اور کبھی سرکار دو عالم کو دیکھتے رہے. اور پھر حضور نے دیکھ لیا, فرمایا انس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آسمان کے چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں اور سرکار دو عالم کا چہرہ انور بھی دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں میں کون سا زیادہ حسین ہے. خدا کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین یہ چاند. تو میرے بزرگوں یہ حسن و جمال ہے سرکار دو عالم کا. جب حضور کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو حضور سے حسن و جمال کی طرح وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو سرکار دو عالم سے کی جائے. سرکار دو عالم سے مطلب یہ کہ حضور سے محبت کی جائے. اور کمالات کی بات سوچو, کمالات یہ بھی کوئی کمال ہے کہ کرکٹ میں اتنے رن بنا دیے, اتنا ادھر سے ادھر بھاگ لیا, اور صاحب مطلب یہ کہ اتنے بلے اتنے گول بنا دیے, اور اس کی وجہ سے یہ اتنا اچھا جو ناچ لیا اور اتنے اس نے وہ کر لیا یہ کر لیا, اس کی بنیاد پر محبت رکھتے پھر رہے ہیں. لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. میں نے ایک دفعہ ایک رسالے میں پڑھا تھا, ایک وہ باکسر ہوئے ہیں محمد علی قلعے, باکسر ہوئے ہیں, وہ مکہ بازی کا ایک فن ہوتا ہے مکہ مارنے کا, تو وہ باکسر ہوئے ہیں امریکہ میں. تو وہ جو ہے وہ ان کا جو آخری وہ ہوا تھا وہ چیمپئن رہے ہیں, لیکن جب ان کا وہ آخری مقابلہ ہوا تھا کسی کے ساتھ تو وہ جو ہے وہ 21 ملکوں میں یا کتنے ملکوں کے اندر براڈ کاسٹنگ کیا جا رہا تھا براہ راست, اور پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ اسے دیکھ رہے تھے. اور جس وقت وہ رنگ کے اندر ہار گئے تو کئی آدمی دنیا کے اندر ہارٹ اٹیک ہو کر مر گئے. اور فن کیا تھا مکے مارنے کا, مکے مارنے کا پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوئے ان کے مکے مارنے کی وجہ سے ان کے جبڑے ٹوٹ گئے, اور کیا ہوا اس سے اس کمال سے دنیا کو کیا ملا, لیکن لوگ اس کمال کی بنیاد پر محبت کر رہے ہیں. کمال دیکھنا ہو تو سرکار دو عالم کا دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگیاں بنائی. جو حیوان تھے انہیں انسان بنا دیا, جو جاہل تھے انہیں پڑھا لکھا بنا دیا, جو محبت نہیں جانتے تھے انہیں محبت کرنے والا بنا دیا, جو رحم کرنا نہیں جانتے تھے انہیں رحم کرنے والا بنا دیا. وہ عرب جو دنیا کے اندر زندگی بالکل درندوں جیسی گزارتے تھے انہیں ساری دنیا کا سرتاج بنا دیا. کمال دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کمالات کی بنیاد پر محبت ہونی کرنی ہے تو کمال دیکھیے سرکار دو عالم علیہ نبینا علیہ السلام. وہ ایسے درندہ صفت لوگ تھے, ایسے لوگ تھے, انہوں نے لوگوں کی کایا پلٹ کر دلوں پر قبضہ کرنا معمولی بات نہیں, دلوں کے اندر محبت اتار دینا معمولی بات نہیں. یہ تو یہ ہے, پتہ نہیں کتنے آپ کو بھی تجربہ ہوگا, ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں, اب اسے کہیں بھائی جا پڑھنے چلا جا, اسکول چلا جا, مدرسے چلا جا, بس اس کے جی میں نہیں آتے ہو نہیں آتا. لمن واقع تو دیکھو وہ آویر تو وہ اسکول میں سے بستا ادھر کو پھینکا, وہ بلّہ اٹھا لے چلا جا, ماں بھی چیختی رہ جا مانتا نہیں. اب باپ پھرے تعویذ کرواتا دعا کرواتا, ماں پھرے دعا کراتی,
بچے کو جسے اپنے پیٹ میں پالا، اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے، وہ بھی اب کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ ماں باپ کو کس نے یاریاں کر رہا، دوستیاں کر رہا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اور دوسرے اور منع کر رہا ہے، نہیں مان رہا۔ ماں بھی ایک طرف، باپ بھی ایک طرف، انہیں سوچے پرانے آدمی، میں تو ماڈرن انسان ہوں، ماڈرن، اپنے آپ کو ماڈرن بتاوے جائے ہوتا، اور انہیں مطلب ہی کو کر رہا۔ تو میرے بزرگوں، اپنے جائے کے دل میں محبت ڈالنا مشکل، لیکن سرکار دو عالم نے انہیں دور دراز کا، کوئی کالا تھا، کوئی گورا تھا، کوئی عرب کا تھا، کوئی روم کا تھا، کوئی فارس کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، انہیں ملا کر کے ایسی محبت کی زنجیر میں جکڑ دیا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے۔ حضور نے اتنا رحیم و کریم بنا دیا ان لوگوں کو۔ حال یہ تھا، ایک صحابی نے اپنا قصہ حضور کو اپنی جہالت کے زمانے کا خود سنایا، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے اتنی بیٹیاں پیدا ہوئی، اور جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی میں تھوڑے ہی دنوں میں اسے زندہ دفن کر دیا، یوں کہ کسی وجہ سے چھٹی رہ گئی، وہ بڑی سی ہو گئی، وہ اتنی بڑی ہو گئی میرے ساتھ چلنے لگی، مطلب پیروں چلنے لگی، سال 2 سال کی، کتنے سال کی ہو گئی، بولنے بھی لگی، تب میرے سے بڑا پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی۔ میں نے کہا یہ ڈھیر بڑی ہو گئی، لے چلو بس اسے، تو یوں کہ میں نے اسے لے کے اور چل دیا، اور وہ پیاری پیاری زبان سے کہتی جا رہی ہے، بچی کہاں جا رہے ہیں، بچی کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ سوچ رہے کہ دکان پہ لے جا رہے ہیں، بازار لے جا رہے ہیں، کچھ چیز دکھا، لیکن جو کہ مجھے لے جاتی رہی۔ میں ایک جگہ گیا، ایک شبیکہ ایک جگہ ہے، وہ میں نے بھی دیکھی ہے، مکہ المکرمہ میں، خانہ کعبہ کے قریب، وہاں آج بھی تھوڑا سا حصہ انہوں نے چھوڑ رکھا جہاں ایسی بچیاں دفن کی گئی۔ تو صاحب یوں کہ میں گیا جنگل میں، اور وہ کھودنے لگا، میں کھودتا رہا، اور اسے پتہ بھی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میرے بدن پر گرد و غبار گرا تو صاف کر دیا، ابا جی کپڑے گندے ہو گئے، ابا جی کپڑے گندے ہو گئے۔ پھر میں نے انتہائی بے رحمی سے، بے دردی کے ساتھ اس بچی کو اٹھایا اور اس کے اندر، اور وہ کہتی ابا جی کیا کر رہے ہیں آپ، ابا جی میں مر جاؤں گے ابا جی، لیکن میں جو ہے اس نے میں نے کچھ نہ سنی، اور میں نے ادھر سے ادھر سے اس طرح اس نے سنایا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، جب اس نے یہ قصہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی ہڑکیاں بن گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر۔ تو پھر انہوں نے توبہ اور استغفار کی بات کی۔ بہرحال یہ تھے، ایسے تھے عرب، انہیں ایسا رحیم و کریم بنا دیا سرکار دو عالم نے کہ حضور کے زمانے میں ہی ایک لڑکی یتیم ہو گئی، ایک لڑکی یتیم ہو گئی۔ اس یتیم لڑکی کی پرورش کے سلسلے میں حضور کے یہاں 3 درخواستیں آ گئی۔ پہلے تو اپنی نہیں پالتے تھے، اور پھر جب حضور نے ان کی کایا پلٹ کر دی اور حضور نے بتایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے، یوں دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ تو لوگوں کے اندر یتیم ڈھونڈتے پھرنے لگے، یتیم لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھرنے لگے، اور حضور نے فرمایا کسی کے اگر 2-3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے انہیں پڑھایا لکھایا، قابل بنایا، اور وہ جو ہے جوانی کے ان کی تربیت کی، اور پھر جیسے ہی وہ جوانی میں داخل ہوئی ان کا نکاح کر دیا، تو میں اس کے لیے جنت کا ضمان۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاں 2 ہی تھی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جو کسی کے 2 ہی ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا 2 پھر بھی یہ وعدہ، ایک کے ایک ہی تھی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک ہی ہو، تو حضور نے فرمایا جاؤ ایک پر بھی ہماری طرف سے وعدہ۔ تو یہ بچی تمہارے لیے عذاب نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے، پال لیں گے تو سبھی، پالتے تو ہیں ہی،
کھلاتے بھی ہیں، پرورش بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، بس اسے اگر اسلامی آداب کے مطابق اگر پالا جائے، پرورش کیا جائے، اس کی عزت آبرو، اس کی نگاہ کی حفاظت کی جائے، اس کی گفتگو کو سلیقے سے کیا جائے کہ بیٹا نرم بولتے ہیں، آنکھیں جھکا کر کے چلتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، انہیں جو ہے اسلامی تعلیم دی جائے، سینا پرونا، کھانا پکانا اور مطلب عزت اکرام کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا، یہ اگر اسے سکھلایا جائے اور پھر وہ اپنے گھر جو ہے جا بسے، تو اللہ کی طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے میری طرف سے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کی ضمانت۔ بتاؤ حضور کی ضمانت سے بڑی کس کی ضمانت ہوئی؟ حضور نے جب لوگوں کو یہ کر دیا تو اب لوگوں کے اندر لڑکیوں کی اتنی محبت ہو گئی کہ اپنی تو اپنی دوسروں کی تلاش کرنے لگے، دوسروں کی تلاش، اور دوسروں کی تلاش کر کر کے اس کو کر۔ تو میرے بزرگوں اگر کمالات دیکھنے ہو تو یہ دیکھو کہ جنہوں نے کایا پلٹ کر دی، جو ظالم تھے انہیں رحیم بنا دیا، جو بخیل تھے انہیں کریم بنا دیا، سخی بنا دیا، اور جو کسی پہ رحم کرنا نہیں جانتے تھے انہیں رحم کرنے والا بنا دیا۔ تو اگر کمالات کی بنیاد پر ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز احسانات، احسانات کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ احسانات کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر ہی دیا کہ حضور کے اس احسان سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ حضور پتھر کھاتے رہے اور دعائیں دیتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بانٹتے رہے اور اپنی آل اولاد کو سبحان اللہ اور الحمدللہ بتاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے گھروں میں چولہے جلتے رہے اور حضور کے گھر میں 15 دن تک مطلب یہ کہ چولہے نہیں جلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ساری دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں ہندو بھائی، ان کے یہاں دان دیا جائے گا، برہمنوں کو دیا جائے گا، جو مطلب ان کے اوتاروں کے مطلب یہ کہ اولاد ہے۔ سارے لوگوں میں، یہودیوں کے اندر بھی جو مطلب ان کی علماء اور بزرگوں کی اولاد ہے انہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ کیا، محمد نے کیا، زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن یوں نہ سمجھو کہ میں اپنی اولاد کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ تمہارے ہی مالداروں سے لی جائے گی اور تمہاری طرف لوٹائی جائے گی۔ رہا میں اور میری اولاد اور میرے بلکہ غلام بھی، انہیں ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ وہ فقیر ہیں تو فقیر رہے اور وہ غریب ہیں تو غریب رہے، لیکن تمہارے یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال آپ انہیں کھلائیں۔ ہاں کسی کو دینا ہے تو نظر دے دو، لیکن صاحب مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو، جو باقاعدہ ایک چیز تھی اسلام میں، اس کو مطلب یہ کہ ہمیشہ کے لیے اسے منع کر دیا۔ یہ حضور کی سخاوت تھی، یہ حضور کی سخاوت تھی۔ اگر حضور زکوٰۃ کو اپنی آل اولاد کے لیے خاص کر لیتے تو اتنا ٹم لگ جاتا اور ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار ان کی اولاد ہو جاتی۔ مگر سرکار دو عالم تو سخی بن کر کے آئے تھے، وہ تو ساری امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ وہ صرف اپنے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی اولاد کی فکر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کی فکر کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر احسانات دیکھو تو سرکار دو عالم کی، اور پھر بھی اگر کوئی محبت نہ کرے تو پھر کرے جھاڑ جھنکاڑ سے محبت کرتا پھرے۔ بہرحال محبت کی 3 وجہ ہوتی ہیں: حسن و جمال، کمالات اور احسانات۔ یہ سارے سرکار دو عالم کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے سرکار دو عالم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے گی۔ اور اگر سرکار اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم جب تک میرے سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے، تو یہ حضور کا یہ مطالبہ، حضور کا یہ مطالبہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، چونکہ محبت کی ساری وجوہات سرکار دو عالم میں پائی جا رہی ہیں۔ بس بات میں اب اخیر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ تو آپ پہلے سے بھی محبت والے ہیں، مجھے امید ہے ہر مومن حضور سے محبت کرتا ہے، کم و بیش ہے، لیکن ہر مومن محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت جو ہے، محبت یہ تو ہے چھپی ہوئی چیز ہے جی، پتہ نہیں کون سے سینے میں کیا ہے۔ بعض دفعہ شرابی کو محبت، بعض دفعہ فاسق و فاجر کے دل میں محبت، اور محبت کرنے والا، یہ تو دل کی بات ہے، اب ہم کیا کہیں۔ ایک شرابی تھا، شراب پی کے چلا جا رہا تھا۔ قرآن پاک کا ایک ورقہ اسے زمین پہ پڑا ہوا نظر آیا، اسے خیال آیا ہے اللہ کا کلام، اور نیچے اسے اٹھایا اور اسی شراب کے نشے میں اسے کہیں سے اتر لیا اور اسے وہ لگایا
اور کہیں اونچی جگہ پر کسی اچھی جگہ پر اسے رکھ مسجد تو معاملہ ہے تھا شرابی، لیکن دل میں قرآن کی محبت تھی۔ رات ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہمارے کلام کو، جس نے اللہ کے کلام کو پاکیزہ کیا، ہم اس کے قلب کو نجاستوں سے بھرپور رہنے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا، اسے سینے سے لگا لیا، ساری نجاستیں چھٹ گئی، اور حضور اکرم وہ جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ولیوں میں شمار۔ تو بھائی یہ تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا محبت، کتنی محبت ہے۔ کسی کو یہ نہ کہو تیرے دل میں محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت چھپی ہوئی چیز، محبت چھپی ہوئی چیز ہے۔ ایک گناہگار ہو، فاسق ہو، اس طبقے کا ہو، اس طبقے کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پورب میں رہتا ہو، پچھم میں رہتا ہو، اس فرقے کا ہو، اس فرقے کا ہو، جو کلمہ گو ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے تیرے دل میں محبت نہیں۔ بس میری یہی وہ ہے، کسی کے بارے میں نفرت نہ رکھو، سب سے محبت کرو، کیا پتا کس کے دل کے اندر کس قدر محبت۔ اللہ محبت دل۔ بعض لوگ ایسا ہے وہ کفر کی مشین گن چلاتے ہیں کہ یوں کافر، یوں کافر، وہ کافر۔ بہرحال ارے کس بنیاد پہ جو اللہ کے رسول سے محبت رکھے، کلام الہی سے محبت رکھے، کیسے کہہ دیا کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو کافر نہ کہو۔ تو میرے بزرگوں دوسروں کے بارے میں تو یہ ہے کوئی ہو کسی کو برا نہ کہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہو یوں سوچ لیا کرو کتنا ہی گناہگار صحیح، کتنا ہی خطا کار صحیح، مگر دل ایسی بد ڈبیا ہے اس کا پتہ نہیں اس کے دل کے اندر سرکار کی کتنی محبت ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، نبیوں کی، ولیوں کی کتنی محبت ہے، اللہ جانے کس عمل پر اس کی مغفرت ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں تو یہ خیال رکھو، بس دو باتیں بتانی، دوسروں کے بارے میں تو یہ خیال رکھو کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اچھا گمان رکھو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو زندیق نہ بتاؤ، سب سے پیار و محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک فوج بھیجی، اب جب فوج بھیجی تو ایک صحابی کے سامنے ایک آدمی آیا اور انہوں نے تلوار اٹھائی، جیسے انہوں نے تلوار اٹھائی تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ صحابہ نے آ کر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، انہوں نے پھر بھی اس کی گردن مار دی۔ حضور نے بلا لیا، طلب کر دیا کہ تم نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو تلوار کی زد میں آ کے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، وہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا، پہلے تو کہا نہیں، جب تلوار گردن پہ آ گئی جب کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو حضور نے فرمایا حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھ رکھا تھا، اگرچہ بظاہر تو یہ ایسا ہی تھا لیکن تیرے اس کا دل چیر کر کے دیکھا رکھا تھا، اگر اس کے دل میں واقعی ایمان تھا تو اس کا جواب کہاں سے لائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب بہا اپنی طرف سے آتا۔ تو بھائی کسی کے بارے میں کیوں سوچو، ایک بات تو یہ تو دوسروں کے بارے میں، لیکن ایک بات اپنے بارے میں، اور اسی پہ بات ختم ہے۔ جب میں اور آپ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ہم کا ضروری ہے کہ حضور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پر آدمی مر مٹتا ہے، اس کا لباس کیسا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی، وہ کھاتا کیسے تھا، وہ پیتا کیسے تھا، وہ نماز کیسے پڑھتا تھا، وہ روزہ کیسے رکھتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی میری خوشی نماز کے اندر۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس نے بہت برا کام کیا، ایسا کام کیا جیسا کافر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے سے بہت ناراض ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے ٹھنڈا کرنا ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہو تو نماز تو میرے بزرگوں حضور کی سنتوں کو پکڑو، جو حضور جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو کرو، جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں اس سے مطلب بچو۔ اگر اس طریقے کو اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے حضور سے محبت کرنا، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنا اپنا جائزہ لو کہ میری زندگی حضور کے سانچے میں کتنی ڈھلی ہوئی ہے، میری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احکامات پر کتنی عمل کرتی ہے۔ حضور نے تو فرمایا رمضان کا روزہ ضروری اور میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دو اور میں زکوٰۃ دیتا نہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو اور میں پڑھا سوتا رہتا ہوں۔
हुजूर ने फरमाया तिलावत करो और मैं टेलीविजन देखता रहता हूँ। तो मेरे बुजुर्गों, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर अमल नहीं हो रहा तो किस मुंह से दावा करता है कि मैं तो सरकार से मोहब्बत करता हूँ। सरकार से अगर मोहब्बत करनी है तो सरकार की सुन्नतों पर अमल करना है, सरकार के तरीकों पर अमल करना है। हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत, अहम तरीन सुन्नत नमाज। नमाज ये हुजूर की सुन्नत और अल्लाह का फर्ज है। नमाज पढ़नी चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए, पराया माल खाने से बचना चाहिए। इससे अल्लाह का रसूल नाराज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब जो है सारी बुराइयों की जड़, नशा और शराब सारी बुराइयों की जड़। इसलिए नशा न करो, नशा न करो, शराब न पियो, जुआ न खेलो, सट्टा न खेलो, झूठ न बोलो, गीबत न करो, जिना न करो। क्यों? इसलिए कि इससे सरकार दो आलम को तकलीफ हो। और तू सरकार दो आलम से मोहब्बत का वादा कर चुका है, दावा कर चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तेने फिर भी ये काम किया तो इसका मतलब ये है कि तू वादा वफा करने वाला नहीं बल्कि जफाकार है, बेवफा है। वादा करता है और तोड़ देता है, और वादा भी किससे? सरकार दो आलम, जिनकी शफाअत की उम्मीद है और जिनके बारे में यह ख्याल है कि जब कुछ काम नहीं चलेगा तो सरकार ही की शफाअत से कुछ काम चल जाए। अगर उनकी सिफारिश शफाअत की उम्मीद है तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करना होगा। नमाज पढ़नी होगी, ज़कात देना होगा, रोज़ा ज़कात देनी होगी, रोज़ा रखना होगा, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, नशे से बचना होगा, आपस में हमदर्दी रखनी होगी, मोहब्बत करनी होगी, गरीबों और यतीमों और फ़कीरों के साथ मदद का, मोहब्बत का मामला करना होगा। इससे सरकार दो आलम को खुशी होगी। हर पीर के दिन और जुमेरात के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आमाल पेश होते हैं। आपके फला उम्मती ने ये किया, आपके फला उम्मती ने ये किया। जब कोई अच्छा अमल आपका जाएगा तो सरकार के दिल को खुशी होगी, और अगर आपकी तरफ से कोई बुरा अमल जा रहा है तो सरकार के दिल को तो नाराज़गी होगी। तो अगर हम कहते रहे और मतलब ये कि इधर उधर की बातें लाख हम कहते रहे, हम बड़े आशिक हैं, हम बड़े मोहब्बत वाले हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के यहाँ अगर उन्हें तकलीफ़ पहुँच रही है तो ये सब बात बेकार की है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। तो बहरहाल दूसरों के बारे में तो यूँ ही सोचो कि साहब मतलब इसका मामला है खुदा जाने, लेकिन अपने अपने मामले में ये करो कि सब हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहकाम का हुक्म दिया है उन अहकाम पर पाबंदी करो, और जिन बातों से मना किया है उनसे बचो। अल्लाह मुझे भी और आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब मुझे ये बताओ भाई, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، آج تک جتنے گناہ ہو گئے اپنی بڑی رحمت سے معاف فرما، آئندہ بدعت سے، ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد، بغض، اناد، کینہ، تکبر اور گھمنڈ ہمارے دل سے دور فرما۔ ہمارے اندر عاجزی، انکساری، ذلت، تقویٰ، طہارت عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر اور ہر برائی سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ بولنے سے، زنا کرنے سے، شراب پینے سے، غیبت کرنے سے، پرایا مال کھانے سے، کسی پر ناحق ظلم کرنے سے ہمارے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے
کے ساتھ رسول اللہ کی چاہت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ رسول اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مکاری سے جاری سے دغا بازی سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکاری سے جاری سے دغا بازی سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے آج کے آنے کو اے اللہ مل بیٹھنے کو، اے اللہ اپنے حبیب کی بات کرنے کو، اے اللہ قرآنی تعلیمات بیان کرنے کو قبول اور مقبول فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس بستی اور محلے کے لیے بھی خیر اور برکت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ آپس کے پھوٹ کو، نفاق کو، جھگڑوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپس میں محبت، الفت اور انسانیت عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں محبت، الفت اور انسانیت عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ مل جل کر کے رہنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے کام آنے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، اے فضل فرمانے والے آقا، بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ملاقات کرتے رہتے ہیں، پیغام بھیجتے رہتے ہیں، زبانی کہتے رہتے ہیں، یہ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اے اللہ ان کی جو بھی جائز حاجتیں اور تمنائیں ہوں انہیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، رمضانوں کو فرصت و خوشی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، عورت مقدمات میں محفوظ نبات نصیب فرما، جو کسی اور طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ روزگار میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، تندرستی میں برکت عطا فرما، حال اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کی محبت اور محبت میں برکت عطا فرما، مسجدوں میں برکت عطا فرما، نمازوں میں برکت عطا فرما، بچوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرما، علم دین سے تعلق اور لگاؤ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب دوزخ سے حفاظت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، حضور کی سفارش و شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں حضور کا قرب و پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے اور طفیل سے، اے اللہ اپنی بزرگی اور کبریائی کے صدقے اور طفیل میں ہماری مختصر ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام